عام طور پر جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں تو جو نام نہاد روشن خیال لوگ ہیں اور جو جدت پسند ہیں اور جو بے حیائی عام کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو پردے کے خلاف گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پردے کا حکم تو ازواج مطہرات کو ہے، باقی عام مومن عورتوں کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے۔ جہاں بھی پردے کا ذکر ہے تو ازواج مطہرات سے خطاب ہے۔ تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک اشارت النص ہوتی ہے، ایک دلالت النص ہے، ایک عبارت النص ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا فلا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف نہ کہنا، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ تھپڑ مت مارنا، گالی مت دینا، یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، نظر نہیں آتا۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ بھئی قرآن میں تو یہ ہے کہ ماں باپ کو اف نہیں کہنا چاہیے، لیکن گالی مت دینا، تھپڑ مت مارنا، اس کا تو ذکر نہیں ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ جب اف کہنا حرام ہے، یہ تو ہلکی سی بات حرام ہے، تو اس سے اوپر والی بات تو خود بخود کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح جب ازواج مطہرات پاک ہیں اور صحابہ بھی پاک ہیں، تو جب صحابہ کو ازواج مطہرات سے پردہ کرنے کا حکم ہے اور ازواج مطہرات کو صحابہ سے پردہ کرنے کا حکم ہے، حالانکہ ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں اور حضور کے وصال کے بعد بھی کوئی صحابی ازواج مطہرات سے نکاح نہیں کر سکتا، ہمیشہ کے لیے وہ مومنوں پر حرام کر دی گئیں، پھر بھی جب پردے کا حکم ہے تو عام مومن عورت کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں تو واضح طور پر ازواج مطہرات کا ذکر بھی ہے، حضور کی بیٹیوں کا ذکر بھی ہے اور عام مومن عورتوں کا بھی ذکر ہے، اور پردے کا حکم سب کے لیے بیان کیا گیا۔ یہ آیت کریمہ ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے بہت آسان واضح حکم رکھتی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ فرمائیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے آپ فرمائیے۔ کن کن سے فرمائیے؟ ازواج مطہرات سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے چہرے پر ڈالے رہیں، یعنی جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو جلابیب یہ اس چادر کو کہتے ہیں، ان چادروں کو کہتے ہیں جو لحاف کی طرح بڑی ہوتی ہیں، جیسے اوڑھنے کا لحاف ہوتا ہے، یا یوں سمجھے پلنگ کی چادر ہوتی ہے، کتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں عورتیں، مسلمان عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی تھیں تو اتنی بڑی بڑی چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتی تھیں۔ تو ان سے فرمایا گیا کہ وہ جو اتنی بڑی بڑی چادریں ہیں جو سر پر بھی ہیں، پورے جسم پر ہیں، تو جب باہر نکلیں تو اوپر سے اسے نیچے کھینچ لیں اور اپنے چہرے کو چھپا لیں، اپنے سینے کو چھپائیں، اپنے سر کو چھپائیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جتنے بھی مستند مفسرین ہیں سب نے یہ بات لکھی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے آئیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے چہرے کو چھپا لیں، اپنے سر کو چھپا لیں۔ اور اس کے علاوہ کئی حدیثیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ یہ بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی فی زمانہ فتنے کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، تو اس لیے چہرے کا پردہ یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور اس کا انکار کرنے والا عجیب و غریب ذہنیت کا حامل ہے۔ لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ چہرے کے پردے پر بحث کر رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ آج کل کی عورتیں صرف چہرہ ہی نہیں کھولتی، وہ بہت کچھ کھولتی ہیں۔ ان کے تو بال بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بازو بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سینہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے، پاؤں بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لباس بھی باریک ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، تو یہ تو سب حرام ہے۔ تو چہرے کا پردہ اس پر بحث تو بعد میں ہوگی۔ پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ چہرے کے علاوہ اور پردے کو تو آپ مانتے ہیں نا، تو وہ کہیں گے جی مانتے ہیں، تو اچھا مانتے ہیں تو پہلے عورتوں کو آپ جو ماڈرن عورتیں ہیں اس بات کا تو قائل کریں کہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ پورے جسم کو چھپا کر نکلیں، اور صرف چہرہ کھلا ہوا ہو، اور اس پر بھی میک اپ نہ ہو، اس پر بھی بناؤ سنگار نہ ہو۔ کوئی بھی ماڈرن عورت اس کے لیے تیار نہیں ہوگی، وہ کہے گی اتنا پردہ کر لوں تو مجھے چہرہ چھپانے میں کیا جاتا ہے۔ جس طرح احرام کی حالت میں
جب عورت وہ نکلتی ہے تو احرام میں اسے اجازت دی گئی کہ وہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، اور اگر چہرہ ڈھانپنا چاہے تو ڈھانپ بھی سکتی ہے، مگر کپڑا جو ہے وہ جسم وہ اسے چہرے سے لگنا نہیں چاہیے۔ تو جس طرح عورتیں احرام میں ہوتی ہیں پورا جسم چھپا ہوا ہوتا ہے، بال بھی نظر نہیں آتے، کان بھی نظر نہیں آتے، گلا بھی نظر نہیں آتا، اور چہرے پر کوئی میک اپ نہیں ہوتا، آنکھوں میں سرما تک نہیں ہوتا، تو اس طرح ماڈرن عورت تو نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور جو عورت اتنا پردہ کر لے گی وہ کہے گی چہرے پر نقاب لگانے میں مجھے کیا مصیبت جاتی ہے۔ تو چہرے کا پردہ کرنا نہ کرنا اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ کہ چہرے کے مسئلے کو اچھال کر یہ بے پردگی کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ ٹی وی پر مذاکرہ آ رہا تھا، اور دینی مسئلے پر جس طرح مذاکرہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر، انجینئر، چھولا بیچنے والا، موچی، ریڑھی چلانے والا، فنکار، اداکار، سب کو بلا لیتے ہیں اور ان سے دینی مسئلے پر بحث کرواتے ہیں۔ تو کہا کہ بے پردہ عورتیں تھیں اور کچھ نام نہاد روشن خیال اس طرح کے لوگ تھے، تو وہ چہرے کے پردے پر بحث کر رہے تھے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ جن عورتوں کو انہوں نے سامنے بٹھایا ہوا تھا وہ بالکل فارغ تھے، ان کے بال بھی کھلے ہوئے تھے، بازو بھی ننگے تھے، لباس بھی باریک تھا، چست تھا، سینہ بھی کھلا ہوا تھا، اور بحث ہو رہی تھی چہرے کا پردہ ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ چہرے کے پردے پر بحث کر رہی ہیں، آپ سارا جسم چھپا لیں، صرف چہرہ کھلا رکھیں پھر آئیں بحث کرنے کے لیے، تو یہ کسی نے نہیں کہا۔ تو اصل مسئلہ بے پردگی کو عام کرنا ہے۔ جہاں تک چہرے کے پردے کا تعلق ہے، آپ بتائیے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں چہرے کا پردہ کرتی نہیں تھیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ کرتی نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ احرام کی حالت میں چہرہ نہیں ڈھانپنا؟ اگر چہرہ کھلا ہی رہتا تھا اور یہ رواج ہی نہیں تھا تو بار بار رسول اللہ نے یہ کیوں فرمایا احرام کی حالت میں چہرہ نہیں ڈھانپنا؟ تو عورتیں کہتی نا یا رسول اللہ ہمارا تو چہرہ کھلا ہی رہتا ہے تو ہمیں ڈھانپنے کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احرام کی حالت میں نقاب نہیں لگانا چہرے پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام عورتوں کا رواج یہی تھا کہ وہ چہرے پر نقاب ڈالتی تھیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا احرام کی حالت میں نقاب نہیں ڈالنا۔ ہاں اس کی اجازت دی گئی کہ نقاب ڈالنا ہو، چہرہ چھپانا ہو تو اس طرح چھپایا جائے کہ وہ چادر جو ہے وہ چہرے سے ٹکرائے نہیں، اس سے دور رکھا جائے، جس طرح ازواج مطہرات چہرہ چھپایا کرتی تھیں۔ کیا فرماتی ہیں کہ ہم سر کے اوپر سے چادر کو احرام کی حالت میں نیچے کر لیتے اور چادر کو پکڑ کر تھوڑا دور رکھتے، تو یہ چادر جو ہے وہ چہرے سے ٹکراتی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں حیا کو عام فرمائے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو وہ ستائی نہ جائیں۔ یعنی جب عورت پردہ کر کے نکلتی ہے تو یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ با حیا با شرم عورت ہے، یہ شرم و حیا کا پیکر ہے، تو پھر اسے ستانے والا سوچتا ہے کہ یہ ایک عزت اور ناموس کا پیکر ہے، مجھے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنا۔ اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جب عورت وہ شرم و حیا کا پیکر بن کر نکلتی ہے تو کسی کو بھی نگاہ اٹھاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں جو نام نہاد روشن خیالی سے اس کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چہرے کے پردے کا حکم قرآن نے اس لیے دیا تاکہ عورتوں کو ستایا نہ جائے، لیکن اگر ماحول اس طرح کا ہو کہ عورتیں چہرے کا پردہ نہ بھی کریں اور بے پردہ نکلیں اور انہیں کوئی نہ ستائے تو پھر نکلنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ماحول دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ یورپ میں، امریکہ میں، فرانس میں سالانہ ہزاروں عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، تو یہ ماحول تو کہیں بھی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شرعی حکم ہوتا ہے اگر اس حکم کے ساتھ کوئی اس طرح کے معاملات بیان کیے جائیں تو ان معاملات کے بدلنے سے شرعی حکم نہیں بدلتا۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید نے شراب کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ شراب جو ہے اس سے نشہ ہو جاتا ہے اور اس نشے میں آ کر آدمی ماں بہن کی تمیز کو بھول جاتا ہے، اس نشے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر شراب کے انسان اتنے قطرے پیے کہ اسے نشہ نہ آئے، مثلا نشہ اسے 3 گلاس میں آتا ہو، وہ 2 گلاس پیے اور کہے کہ قرآن نے تو یہ کہا ہے نا کہ نشے سے نقصان ہوتا ہے، مجھے نشہ تو نہیں آ رہا، تو کیا شراب پینا حلال ہو جائے گا اس کے لیے؟ تو شراب حرام ہے، ہاں اس کی ایک حکمت بتائی گئی کہ اس میں تمہارے لیے یہ نقصانات ہیں۔ تو اسی طرح چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے، اس چہرے کے پردہ کرنے کا ایک فائدہ بتایا گیا
کہ اس سے عورت کی عصمت کی حفاظت ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، جو منافقین ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، اگر وہ باز نہ آئے، والمرجفون فی المدینہ، اور جو مدینہ منورہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے ہیں، اگر انہوں نے توبہ نہ کی، لنغرینک بہم، تو ضرور ہم ان پر اپنا عذاب مسلط کریں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، تو پھر وہ تھوڑا عرصہ مدینہ منورہ میں رہیں گے اور پھر انہیں مدینہ منورہ سے بھاگنا ہوگا۔ ملعونین اینما ثقفوا، جہاں کہیں جائیں گے وہ لعنتی ہوں گے، اخذوا، انہیں پکڑا جائے گا، وقتلوا تقتیلا، اور انہیں چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کے دستور کو بدلا ہوا نہیں پاؤ گے۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، لوگ قیامت کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، آپ فرمائیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ دیکھیں، جب ہم سے کوئی سوال کرے اور ہم اسے بتانا نہ چاہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کہہ دیں اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے جو راز نہ بتانے کا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی انداز اختیار کیا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ اس کا حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُمْ صَغِيرًا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو اللہ نے تیار کیا۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ اپنا مددگار دوست کسی کو نہ پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ اس دن ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، فی النار، آگ میں۔ یقولون، وہ کہتے ہوں گے، یا لیتنا، ہائے ہماری بربادی، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا ہوتا۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں، اپنے قائدین، اپنے لیڈروں، اپنے بڑوں کی باتیں مانی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ٹھکرایا، لوگوں کی باتیں مانی۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو ان سب نے مل کر ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے اللہ تو ان لوگوں کو کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، انہیں تو دگنا عذاب دے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت فرما۔ بتایا جا رہا ہے کہ آج تم جن کا کہنا مان کر آخرت کو برباد کر رکھے ہو، کل بروز قیامت تم بیزار ہو جاؤ گے ان سے، مگر اس وقت کی بیزاری تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔